غزوہ احد میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، یعنی آپ یوں کہیے کہ بہت ملتے جلتے، ہم شکل تو نہیں تو اس طرح کہ بہت مشابہت تھی۔ تو جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو شہید کرنے والا جو تھا اس نے کہا، یعنی وہ سمجھا کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نعرہ لگایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اور مشرکین کے اندر بھی گویا اس معاملے میں اس اعتبار سے کہ چلو ہدف مل گیا، یعنی ان کی پسپائی کا یہ ایک سبب بھی تھا، اللہ نے یہ بھی ایک بات اس ذریعے سے پیدا کر دی تھی۔ لیکن دوسری طرف مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کی ہمتیں اور ٹوٹی اور پست ہوئیں۔ بعض لوگوں کی ہمتیں تو اس طرح بڑی، انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول نہ رہے تو اب ہم جی کے کیا کریں گے، اور چلے آگے اور آگے بڑھ کر لڑے۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا جب یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو زندہ ہے اور ہمیں اللہ کے لیے لڑنا ہے، یعنی ایسے بھی لوگ سامنے آئے، اور ایسے بھی لوگ سامنے آئے کہ جن کا معاملہ یہ ہوا کہ اب کچھ نہ رہا، اب تو پسپائی ہے، یعنی سراسیمگی پھیل گئی، حواس باختہ ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، یعنی ایسا بھی۔ تو یہ ایمان کی اور شخصیات کی تعمیر کی کیفیات کے حوالے سے لوگوں کے طرز عمل ہوا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفاق کا معاملہ ہے، نفاق والے تو بالکل ہی الگ لوگ تھے، وہ بھی وہاں چند ایک موجود تھے جنہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر اڑی، انہوں نے کہا اب کیا باقی رہ گیا، چلو عبداللہ بن ابی کے پاس کے ابو سفیان سے امان لے کر دے دے۔ ایسے بھی چند ایک وہاں پر تھے، لیکن وقت کی یعنی اس صورتحال کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی آواز جو ہے صدا بصحرا ہوئی، اور بہرحال اہل ایمان کی یہ کیفیات اللہ نے بیان کی یہاں پر۔ تو فرمایا اس میں سبق دیا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ ایک دن تو اللہ کے رسول کو جانا ہی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے تو اللہ نے بھیجا نہیں ہے، ہمیشہ تو صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ یہ بات بتا چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن مجید میں بات ہمارے سامنے آئے گی، انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آنی، یہ بھی مریں گے، موت کی بد دعائیں دیا کرتے تھے مشرکین آپ کو، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کہہ دی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بہرحال سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، تو غرض وہ مضمون تو الگ ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیا کرو گے؟ اللہ پر ایمان لائے ہو نا۔ اور یہی وہ آیت ہے کہ جب واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور اہل ایمان کی کیفیت، ان کی کیفیت جو ہے یعنی وہ واقعہ ان کے لیے اتنا جاں غسل تھا، ان کے لیے اتنا یہ کہ اس کے لیے وہ گویا کہیے کہ اسے قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جو تعلق تھا، جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پھر حوصلہ کیا اور یہ آیت پڑھی ہے، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی بھی اس موقع پر گویا کہیے کہ اس کیفیت میں چلے گئے کہ یہ کہنے لگے اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی تو اس کی جو ہے گردن اڑا دوں گا، گئے آپ واپس آ جائیں گے، یعنی یہ کیفیت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے آپ کے چہرے سے چادر اٹھائی، بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا، اور پھر یہ بات کہی، لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر یہی آیت پڑھی۔ اور جب لوگوں نے یہ آیت سنی تو کہتے ہیں ایسا لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہو رہی ہے، یعنی یہ بات تو اللہ پہلے بتا چکا تھا کہ ہاں جانا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے کہ واقعہ ہو چکا ہے، سب کو بہرحال ایک حوصلہ ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہی تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ زندہ جاوید ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اصل تو اللہ کے ساتھ وابستگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ کام کیا تھا انہوں نے، اور وہ زندہ جاوید ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ بات بتا دی ہے، اس مقام پر کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ بھی اہل ایمان کے لیے ایک حوصلے کا ذریعہ بن گیا، آگے چل کر بھی ان کے لیے یہ آیت ایک ڈھارس بن کر سامنے آ گئی۔